روحانیت کا سفر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے روح اور جسم کا تعلق۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلا، روح اور جسم کا تعلق کیا ہے؟ دوسرا، روحانی نقطہ نظر سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تیسرا، سائنسی طور پر روح کے وجود کے ثبوت کیا ہیں؟ چوتھا، یہ تعلق ہمیں معرفت اور تصوف میں کیا سکھاتا ہے؟ سامعین کرام، انسان 2 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جسم اور دوسرا روح۔ جسم مادی ہے جو فنا ہو جاتا ہے، جبکہ روح غیر مادی ہے جو باقی رہتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ روح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک ہے، اور انسان اس کی حقیقت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، مگر اس کے اثرات کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے روحانی نقطہ نظر کی کہ جسم اور روح کے تعلق کو کیسے بیان کرتا ہے۔ سامعین کرام، تصوف اور روحانیت میں جسم کو سواری اور روح کو مسافر کہا گیا ہے۔ جیسے ایک سوار اپنی سواری کو کنٹرول کرتا ہے، ویسے ہی روح جسم پر حکمرانی کرتی ہے۔ لیکن اگر جسمانی خواہشات غالب آ جائیں تو روح کا کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے اور انسان مادیت میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی لوٹ جائے گا، مگر روح آسمان سے آئی ہے اور آسمان کی طرف لوٹ جائے گی۔ روحانی ترقی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو جسمانی خواہشات سے آزاد کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ جدید سائنس میں کچھ ایسی تحقیقات سامنے آئی ہیں جو روح کے وجود کا اشارہ دیتی ہیں۔ بہت سے مریضوں نے ایسے تجربات کیے ہیں جہاں وہ مرنے کے قریب پہنچے اور انہیں اپنے جسم سے باہر نکلنے کا احساس ہوا۔ سامعین کرام، روح کا ذکر ہے تو ہم 21 گرام تھیوری پر بھی بات کریں گے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کا وزن تقریباً 21 گرام کم ہو جاتا ہے، جسے بعض سائنسدانوں نے روح کے نکلنے سے جوڑا ہے، مگر اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ انسانی شعور مادی نہیں بلکہ کوانٹم لیول پر کام کرتا ہے، جو جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے۔ سائنس کی یہ تحقیق روح کے وجود کا مکمل ثبوت تو نہیں ہے، مگر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا شعور اور زندگی صرف مادہ تک محدود نہیں۔ معرفت میں روح کو نور الہی کا ایک جز سمجھا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور جب وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح وہ چیز ہے جو اللہ کے نور سے منور ہوتی ہے، اور جسم وہ چیز ہے جو مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب جسم غالب ہوتا ہے تو انسان حیوان بن جاتا ہے، اور جب روح غالب ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام ہمیشہ ذکر، عبادت اور مجاہدہ نفس پر زور دیتے ہیں تاکہ روح کا تعلق اللہ سے جڑے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے سوار اور سواری کا۔ قرآن روح کو اللہ کے حکم سے قرار دیتا ہے اور اس کی حقیقت کو ایک راز کہتا ہے۔ سائنس میں بھی ایسے شواہد موجود ہیں جو روح کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تصوف میں روح کو معرفت الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی ترقی عبادات سے ممکن ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگلی ویڈیو کا موضوع روح کی تخلیق اور اس کی ابتدا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم روح کی تخلیق کے آغاز، اس کی حقیقت اور اس کی موجودگی کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روح کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کس طرح شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سنیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی حقیقت کس طرح بیان کی گئی ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق کس طرح سمجھا جاتا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم روح کے آغاز کے سائنسی، روحانی اور باطنی پہلوؤں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔